اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم حیات الاسلام وعماد الایمان۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جو آپ حضرات کی گوش گزار کیا گیا وہ یقیناً کئی معنی میں انسان کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلی منزل تو یہ کہ ایک انسان اگر خوشبختی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، یا یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان اور اسلام دو اہم ترین ایسے ارکان ہیں کہ جو انسان کو یہاں بھی کامیابی اور عزت سے نوازتے ہیں اور قیامت کے میدان میں بھی اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں جملے، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو اور زندہ اسلام ہو، اس میں زندگی پائی جائے، تو حضور فرما رہے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات کا نام۔ یعنی اگر کوئی مسلمان زندہ ہے تو اسی وقت زندہ ہو سکتا ہے جب اس کے پاس میں علم ہو۔ اور فرماتے ہیں وَإِمَادُ الْإِيمَانِ، اس کا مطلب ایمان کے لیے کچھ ستون کی ضرورت ہے، اور ایمان کا ستون علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ہماری اسلامی زندگی میں باحیات رہنے کی اور ایمان کی زندگی میں ہمیں ستون کے ساتھ رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی الفصل الثانی حقیقت الامامہ عند الشیعہ و اہل السنہ۔ دوسری فصل سے متعلق گفتگو تھی کہ شیعوں کے نزدیک امامت کی حقیقت کیا ہے اور اہل سنت کے نزدیک حقیقت امامت کیا ہے۔ اور ہم نے یہاں پر اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ مختلف علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ امامت کا تعلق فقہیات سے ہے، فروعات سے ہے، اصولیات سے نہیں ہے۔ علم کلام میں اس کا تذکرہ تأسین کیا گیا ہے ان علماء کے کہ جن علماء نے شروع میں ابتدا میں علم کلام کو ترویج دی ہے، تعلیف فرمایا بہت اہم کتابوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ آخری جملہ میں کہا وقال ابن خلدون نے کہا ہے کہ وہ قصار امر الامامہ انہا قضیہ مصلحیہ اجماعیہ، اگر حد اکثر آپ کچھ کہیں گے تو امر امامت جو ہے ایسا قضیہ ہے کہ جس کا تعلق اجتماعی اور اجماعی مصلحت سے ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تلحق بالعقائد، کو عقائد سے ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ وقال التفتازانی، تفتازانی بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، مطلب علماء اسلام میں سے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم میں ہیں، جن کی کتاب مختصر المعانی علم معنی و بیان میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا نزاع، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فی ان مباحث الامامہ بعلم الفروع علیق، کہ مباحث امامت جو ہیں وہ ان کا تعلق فروع دین سے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَمَّا الشِّيَعَ الْإِمَامِيَّةِ، یہ بات کی جتنے گفتگو کی تھی بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کے اہم علماء کا نام اور ان کے حوالے سے ان کے جملے اور ان کے حوالے سے اس کتاب کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ وَأَمَّا الشِّيعَ الْإِمَامِيَّةِ، جب شیعہ امامیہ کی بات ہے، فَيَنظُرُونَ إِلَى الْإِمَامَةِ، جب وہ امامت پہ نظر کرتے ہیں، بِأَنَّهَا استمرار وظائف الرسالہ لا نفسها، تو وہ امامت کے اوپر اس عنوان سے نظر کرتے ہیں کہ یہ وظائف رسالت کا استمرار ہے، یعنی کہ جو وظیفہ رسالت ہے اس کو مستمر کیا گیا۔ لا نفسہا، وہ امامت کو ڈائریکٹ نہیں دیکھتے، بے نفس ہی نہیں دیکھتے۔ فَإِنَّهَا مَخْتُومَةٌ بِإِرْتِحَالِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ خود وظیفہ رسالت تو حضور سرور کائنات کی رحلت پہ ختم ہو چکا ہے، رسالت کا وظیفہ ختم ہو۔ فَإِنَّ وظائف الرسالہ، وظائف رسالت جو ہے مختوم ہے، ختم ہو چکے ہیں، بِإِرْتِحَالِ النبی الاکرم، نبی اکرم اس دنیا تشریف لے کے گئے، وظیفہ رسالت ختم ہو چکا ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ خاتم المرسلین ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فَمَسْأَلَةُ الْإِمَامَةِ تَكُونُ مِن مَسَائِلِ الْجَبْرِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، لیکن جب مسئلہ امامت کو دیکھیں گے تو مسئلہ امامت اہم ترین
اور بنیادی اور اصیل اور اصلی مباحث میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کا تعلق فروع دین سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک گفتگو ہماری ہو گئی اہل سنت والجماعت کے نزدیک حقیقت امامت کیا ہے اور اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کو فروع دین میں شمار کرتے ہیں، شیعہ اس کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے آئیے، مسئلہ شروع ہوا مؤہلات الامام و صفات۔ امام کی اہلیتیں کیا ہیں؟ امام کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آج کے زمانے میں جب آپ اور ہم تمام لوگ علم دین سے وابستگی کی بنیاد ممبر کو سمجھتے ہیں، یہ ممبر کے لیے بہترین میٹر آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ باقاعدہ ممبر سے پڑھیے، اس چیز کو بتائیے لوگوں کو کہ مؤہلات الامامہ، امام کی اہلیتیں کیا ہوں، وہ صفات ہی، اور امام کی صفات کیا کیا ہیں۔ اختلافت کلمات اہل سنہ، اہل سنت والجماعت کے کلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، کس سلسلے میں؟ فی ما یشترط فی الامام من الصفات، ان چیزوں میں کہ امام کے لیے کن کن صفات کو مشروط کیا گیا ہے، امام کے لیے کن کن صفات کی شرط لگائی گئی ہے کہ فلاں امام ہو سکتا ہے، فلاں امام نہیں ہو سکتا۔ فمنہم، کچھ لوگ علماء اہل سنت، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قال کہ انہوں نے کہا انہا اربعہ، وہ 4 صفتیں ہیں جو امام میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے گا کہاں، لطف اٹھائیے۔ ہی العلم، پہلی بات، اگر کوئی جاہل ہوگا تو امام نہیں ہو سکتا۔ والعدالہ، نمبر 2، اگر وہ عادل نہیں ہوگا تو والمعرفہ بوجوہ السیاسہ، تیسری منزل پہ سیاست کے تمام تر مرحلوں کو جانتا ہو، کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیسے سمجھ رہا ہے، کس طرح قوم کی اچھی طریقے بھلائی ہو سکتی ہے، کہاں قوم نقصان اٹھا سکتی ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہو۔ وہ حسن التدبیر، انتظام اچھا کر سکتا ہو اور چیز کا، تدبیر کا حسن اس کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ ان یکون نسبہ من قریش، اب ان 4 صفات میں ایک ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کا نسب قریش سے ہو۔ وزاد بعضهم علیہا، اور بعض علماء نے ان تمام صفات، 4 صفات کے ساتھ ساتھ اضافہ کیا، کس بات کا؟ سلامت الحواس، اس کے حواس بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، والاعضاء، اس کے اعضاء بھی ٹھیک ہوں، والشجاعہ، وہ شجاعت بھی ہو، وبعض آخر، بعض اور علماء ہیں جنہوں نے اس کو اضافہ کیا البلوغ، کہ وہ بالغ بھی ہو، والرجولیہ، وہ مرد ہو۔ کتنی صفات سامنے آ گئی؟ علم، عدالت، سیاست کا جاننے والا، حسن تدبیر رکھنے والا، نسب قریش سے ہو، سلامت الحواس، سلامت الاعضاء، شجاعت، بلوغیت اور رجولیت، 10 صفات سامنے آ گئی۔ قال الایجی نے کہا الجمہور علی ان اہل الامامہ مجتہد فی الاصول والفروع، جمہور اس بات کے اوپر، جتنے بھی علماء اسلام ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ امامت کی اہلیت میں سے اہلیت یہ بھی ہے کہ مجتہد فی الاصول والفروع، امام جو ہے وہ اصول و فروع میں مجتہد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لیقوم بامور الدین، تاکہ وہ امور دین کو قائم کر سکے، ذو رأی، صاحب رائے بھی ہو وہ، لیقوم بامور الملک، تاکہ وہ ملک کے امور کو صحیح طرح سے قائم کر سکے، شجاعون، اسے شجاع بھی ہونا چاہیے، لیقوی علی الضب علی الحوضہ، تاکہ کوئی اگر حوضوی کیفیت کو، اسلام کی دیواروں کو گرانا چاہتا ہے تو اسلام کی دیواروں کو وہ قوی کر سکے۔ وقیل لا یشترط هذه الصفات، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ان تمام صفتوں کو امام سے مشروط نہیں کیا گیا، لأنها لا توجد، اس لیے کہ یہ پائی ہی نہیں جاتی، فیکون اشتراطها عبثا، لہذا اب ان شروط کو امام کے ساتھ میں مشروط کرنا عبث ہے، او تکلیف بما لا یطاق، یا ایسی تکلیف ہے جو اٹھائی نہیں جا سکتی، ومستلزما للمفاسد، اور ان تمام صفات کو رکھنا حالانکہ کسی میں نہیں پائی جاتی مفسدہ کا استلزام ہے، یعنی کہ جو کہے گا کہ ان صفتوں کو ہو اور ہے نہیں تو کہ امام نہیں ہوگا، امام نہیں ہوگا تو مفسدہ پھیلے گا۔ التی یمکن دفعها، جس فساد کو دفع کرنا ممکن ہے، بنسب فاقدہا، اس چیز کو
کہ جس میں شرط فاقد نہیں ہے اس کو رکھا جائے. فرض کیجئے اوپر دیکھیے ایک مسجد کے اندر امام کو رکھنے کی بات آئی اور امام کو رکھنے کی بات آئی ہے، اسے کہا گیا کہ امام اسے رکھا جائے گا اس میں 4 صفتیں پائی جائیں، اور وہاں عموماً 4 صفتیں اس میں ہے ہی نہیں، کسی میں نہیں پائی جاتی. تو اگر امام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسے کو رکھ دیا جائے اس میں صفات نہ پائی جاتی ہیں بے نسب فاقدہا. نام یجب ان یکون عدلا، ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، لئلا یجور، تاکہ وہ جور نہ کر سکے، وہ عادل ہو تاکہ ظلم نہ کر سکے. عاقلاً، عاقل ہو، لیصلح للتصرفات، تاکہ اس میں صلاحیت ہو کہ کس کام کو کب کرنا چاہیے، تمام تصرفات کو کرنا چاہیے. بالغاً، وہ بالغ ہو، لقصور عقل الصبی، اس لیے کہ ایک بچے کی عقل جو ہے وہ قاصر ہوتی اس بات کو سمجھنے پہ. ذکراً، وہ مذکر ہو، اذ النساء ناقصات عقل و دین، اس لیے خواتین جو ہے وہ ناقص عقل بھی ہوتی ہیں ناقص دین بھی ہوتی ہیں. حرًا، آزاد بھی ہو، لئلا یشغلہ خدمت السید، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے سردار کی خدمت کرنے سے اس میں مصروف رہ جائے اور دینی خدمت نہ کر سکے. وَلِأَلَّا يَحْتَقِرُ، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے آزاد اس لیے بھی ہو تاکہ کوئی اس کو حقیر نہ سمجھے. فَيُعْصِي، نتیجہ کہ عصیان کی شکل میں سامنے آئے گا. لہٰذا انہوں نے کتنی باتیں کہیں؟ عادل ہو 1، عاقل ہو 2، بالغ ہو 3، ذکر ہو 4، حر ہو 5. 5 صفتیں رکھی گئی کہ یہ امام میں یہ ضروری ہے، پہلی والی کوئی ضروری نہیں ہے. باقی انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.